بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس قرآن میں نے مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے پیغمبر پاک علیہ السلام کے وجود اطہر کی حفاظت فرمائی ہے کہ وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی آپ واعظ و نصیحت کریں، بات رہ گئی دشمنوں کی، واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ آپ کو لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے بچا کے رکھوں گا۔ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا، اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وفات طیبہ کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد مبارک اس قبر اطہر میں صحیح سالم معطر اور محفوظ ہے۔ روح نکل گئی، روح جنت میں پہنچ گئی، جسد مبارک کے قریب کیڑا نہیں جا سکتا، مٹی جسد مبارک کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ نے ہمارے نبی کے وجود اطہر کو دنیاوی حیات میں محفوظ رکھا، اور اللہ تعالی نے بعد از وفات ہمارے نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو بھی محفوظ رکھا، جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کے مبارک جسم کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح نبی کے جسم سے نکلنے والے ہر بول کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک ہے قرآن جو نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا، ایک ہے فرامین پیغمبر جنہیں حدیث کہا جاتا۔ قیامت کے قریب آنے والے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیان کرنے والا میری حدیث، میرا فرمان بیان کرے گا، اور آگے سے جواب میں لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور ہمیں اب یہ جملہ دیکھنے میں عجیب ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، لیکن اس میں زہر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے کنارہ کشی، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا انکار۔ یہ بڑا پیچیدہ عنوان ہے، میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں۔ نبی پاک کے فرامین پہ اعتراض کرنے والوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ نبی پاک کے کئی سو سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں، فلاں صحابی نے حدیثیں جلا دیں، فلاں نے یہ کام کیا۔ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو لکھنا شروع کیا۔ جب لکھنے لگے تو کچھ بزرگوں نے منع کیا
کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات کو نہ لکھا کرے. کیوں؟ کبھی آپ کا تھکن کے آثار ہیں آپ کے وجود پہ، کبھی جنگ کی کیفیت ہے، ادھر مشغولیت ہے، کبھی کوئی غم لاحق ہے، کبھی بڑی خوشی کا موقع ہے. تو ان مواقع پر بندے کی کیفیات بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں، لہذا احتیاط کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام کے ہر جملے کو لکھا نہ کرو. حضرت عبداللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت لگائی، یا رسول اللہ، میرے دوست احباب مجھے ہر فرمان لکھنے سے منع کرتے ہیں. کہ نبی پر کبھی غصے کی کیفیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کبھی بڑے خوش ہیں، تو ان کیفیات کا لحاظ کریں اور ہر جملہ نہ لکھا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، میں آپ کو وہ جملہ سنانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا لکھا کرو. میں غصے کی حالت میں ہوں تب، غمی لاحق ہو تب، خوشی کا موقع ہو تب، جنگ میں شکست ہو جائے تب، جنگ میں فتح ہو جائے تب، میں گھر کی چار دیواری میں ہوں تب، میں حالت سفر میں ہوں تب، میرے ہر جملے کو لکھا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے جب بھی جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے، میری زبان سے کبھی بھی غلط جملہ جاری نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہمارے آج کے فتنوں میں کبھی کوئی کہتا ہے کہ معراج نہیں ہوا، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ معراج ایک بندہ راتوں رات اٹھ کے آسمانوں سے چکر لگا کے واپس آ جائے. کوئی کہتا ہے کہ یہ جو شرعی سزائیں ہیں، ہاتھوں کا کاٹنا، کوڑوں کا مارنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے تک محدود تھیں. جتنی زبانیں ہیں اتنی باتیں ہیں، اور آج کل ایک طبقہ اس کا خیال ہے کہ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں، ان کی ضرورت نبی پاک علیہ السلام کے دور تک تھی. دور بدل گیا، حالات بدل گئے، اب موجودہ زمانے کے حکمران کی بات کو مانیں گے. دور تبدیل ہو گیا ہے. آپ ایک جملہ یاد رکھیں، اور سبقوں میں بھی میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے جتنا جدید ترین مذہب اسلام بنایا ہے نا، اتنا جدید ترین مذہب اور کوئی نہیں. آج سے 1450 سال پہلے کا بنا ہے. آج تک ہمیں جتنے معاملات پیش آ رہے ہیں، ہمیں جتنی ضروریات پیش آ رہی ہیں، ہمیں جتنی الجھنوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں جتنی کیفیات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج کے اس جدید ترین دور تک پہنچنے تک کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں تو ہمیں قرآن سے حل نہ ملے، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے حل نہ ملے. اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام تر معاملات کو قرآن و سنت میں جمع فرما دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تجارت کے ساتھ منسلک ہوں اور مجھے تجارت کے اصول و ضوابط قرآن و سنت میں نہیں ملے. میں مجاہد ہوں اور مجھے جہاد کا طریقہ کار قرآن و سنت سے نہیں ملا. میں سرمایہ کاری کرنے والا آدمی ہوں، مجھے سرمایہ کاری کے متعلق قرآن و سنت سے حال احوال نہیں ملے. میں حکمران ہوں
اور مجھے اقتدار، سلطنت، کرسی اور فرما روائی کے ادب و آداب قرآن و سنت میں نہیں ملے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کامل نمونہ، ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک مکمل ضابطۂ اخلاق بنا کر مبعوث فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے جو بول ہیں ان کی اسلام میں بڑی عزت ہے، ان کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور ان کی اسلام میں بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قرآن نے نماز کا ذکر کر دیا ہے، نماز کا طریقہ، نماز کی کیفیات، نماز کی رکعتیں وہ نبی پاک علیہ السلام نے طے فرما کی امت کو دی ہیں۔ اگر کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا انکار کر دے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں رہ گئی، تو پھر اسے نماز کی رکعتوں کے معاملے میں مشکل نہیں، اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ قرآن نے تو نماز کے پڑھنے کا ذکر کیا، قرآن نے قیام کو، رکوع کو، دونوں سجدوں کو، تشہد کو، شہادت پہ انگلی کھڑا کرنے کو، دو طرفہ سلام پھیرنے کو، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو، اکیلے نماز پڑھنے کو، قرآن نے ان چیزوں کو تفصیلات سے بیان نہیں کیا۔ ان چیزوں کو تفصیلات سے بیان حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ حج کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن حج کے معاملات و کیفیات، طریقہ کار، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ زکوٰۃ کو قرآن نے بیان کیا، لیکن زکوٰۃ کے معاملات اور اس کے مصارف یہ نبی پاک علیہ السلام نے طے کیے، اور ان کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ میں جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ آخری بات اور قابل توجہ بات ہے۔ حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط کی اور بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ قرآن کا مزاج اور ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ایک ہی بات ہے، اللہ نے نازل کیا، حضرت جبریل لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام کے سینے پر اترا، اور یہ محفوظ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ حدیث کے معاملے میں نے اپنے استاد سے پڑھا، ان کے آگے استاذ، ان کے آگے استاذ، ان کے پھر آگے استاذ، بات امام بخاری تک پہنچے گی، پھر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ کتنے واسطے ہیں درمیان میں، کتنے لوگ ہیں درمیان میں، کتنے لوگوں کی جانچ پڑتال ہے درمیان میں، کس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہے، کس نے زندگی میں دھوکہ کیا ہے، کون کمزور راوی ہے، کون اونچے درجے کا راوی ہے۔ حدیث کے معاملے میں ہر آدمی کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کوئی حدیث کی کتاب کھولے اور کہیں سے پڑھنا شروع کر دے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ حدیث کے معاملات سے جو بندہ واقف نہیں، اس کے لیے یوں اعلانیہ حدیث کی کتابیں پڑھنا پڑھانا صرف ناجائز نہیں ہے بلکہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر الزام تراشی کی اور میرے ذمہ جھوٹ لگایا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے ذمہ وہ بات لگا دینا جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان سے نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے ہم نے نبی پر الزام تراشی کی ہے، ہم نے نبی پر بہتان بازی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ بات وہی ہے جو میں نے کل کہی تھی کہ فتنے اندھیری رات کی طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ہمیں بچنا بھی ہے اور اپنے لیے دعائے استقامت بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے
اور اللہ تعالی ہمیں دین کے معاملات پہ عمل کرنے کی بھی اور دین جو ہمارے تک پہنچا ہے اسے محفوظ رکھنے کی بھی اور اسے اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔